مقام افسوس ہے کہ ایک سال میں جتنے گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس اور پی ایچ ڈیز ہمارے تعلیمی اداروں سے پاس آؤٹ نہیں ہوتے، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے یہ معاشرہ مجرم تیار کر دیتا ہے۔ آخر اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ہمارے جو قومی سطح کے اوپر جو پالیسیز بنتی ہیں، جو اکنامک پالیسیز بنتی ہیں، سوشل پالیسیز بنتی ہیں، آپ ایجوکیشنل پالیسیز بناتے ہیں، یہ سب چیزیں جو سی ہیں اس سے لنکڈ ہیں، اور اگر آپ پلان نہ کریں تو پھر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار کرپٹ سوسائٹی ہے، اس کی ذمہ دار بڑا سرمایہ دار ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ایک ناانصافی پہ مبنی معاشرہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہ اس تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ جس خاندان میں والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں ان کے بچے جرم سے دور ہوتے ہیں، نمبر 1۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو تعلیمی ادارے، کہ تعلیمی ادارے انہیں کتنی مضبوط تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ، سب سے بڑی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ جن نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اچھا، یہ چھپی بھی کوئی چیز نہیں ہے، تینوں بڑوں کو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، تینوں کو پتہ ہے، مگر کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ جرائم کا براہ راست تعلق امن و امان کی صورتحال سے بھی ہے، تو کیا اس حوالے سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکے ہیں؟ شاید کچھ سوال جوابات کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کافی کوشش کر رہا ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے پرابلمز یہ ہیں کہ اس کے وسائل کی کمی ہے۔ کراچی کے اندر ایک پولیس مین جو ہے وہ 600 شہریوں کی جان و مال کو دیکھ رہا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جس طرح آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح پولیس کا تناسب بھی بڑھتا جائے۔ دیکھیں، میں جہاں تک کہ ہماری پولیس فورس ہے، اس کی پرفارمنس صرف کراچی کی حد تک نہیں بلکہ پوری پاکستان کے کانٹیکس میں کہوں گا کہ وہ بڑی انیڈیکویٹ ہے، اور جہاں پر کہ پولیس فورس جو ہے وہ پیسے بٹورنے میں لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کس طریقے سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز بشمول پولیس جس میں شامل ہے، یہ اگر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو آپ کے کرائم ریٹ کم ہوتا۔ پاکستان کی پولیس کا کردار سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ اگر ان سے کام لیا جائے صحیح طریقے سے، دے کین ڈیلیور، مگر افسوس، پہلی بات تو دے آر ناٹ ویل اکوپڈ، دوسری بات ان کی سیلری سٹرکچر بہت کم ہے، ان کی حکومت کی توجہ ان کی طرف ہے ہی نہیں، ان کی ہیلتھ، میڈیکل فیسلٹیز، ایجوکیشن، تو وہ ساری چیزیں اسٹیک پہ لگا کے کیا سڑک پہ نکل جائے کرمنل کو پکڑنے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں بھی اگر ان کی جگہ ہوں گا، میں بھی یہ نہیں کروں گا، میں بھی پہلے رشوت لوں گا پہلے۔ جرائم اور پولیس دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کہنے کو تو پولیس کے محکمے کا قیام جرائم کی سرکوبی کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے ہماری مہربان پولیس اور روایتی تھانہ کلچر اس میں اضافے کا ہی سبب بنے۔ تھانہ کلچر میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑے شہروں کے اندر کافی چینج آ گئی ہے، اور لوگوں کے باشعور ہونے کی وجہ سے پولیس جو سی ہے وہ اس طرح کی وہ تھانہ کلچر والی جو ایک وہ تھی، وہ نہیں رہی۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس جس انداز سے کام کر رہی ہے اور جس نوعیت سے تھانہ کلچر چل رہا ہے، وہ جرائم کا سدباب نہیں بلکہ ان کے اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اب تھانہ کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھانے بکتے ہیں۔ ایس ایچ اوز کا اپائنمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں پولیٹیکل انٹرونشن موجود ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو۔ بالکل ایسا ہے، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں۔ جیسے میں نے کہا کہ پولیس والا بھی پہلے کرائم کو سپورٹ کرے گا تاکہ پیسے آ جائیں، اس کے بعد کرائم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اگر اسے پریشر آتا ہے، مگر سارے آفیسرز نہیں ہیں ایسے، اچھے آفیسرز بھی ہیں۔ جرائم کی روک تھام کے سلسلے میں عدلیہ اور مقننہ جیسے اداروں کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جو بالترتیب قانون سازی اور انصاف کی فراہمی کے ذریعے کرائم فری اسٹیٹ کے نظریے کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اداروں نے اس حوالے سے ڈیلیور بھی کیا ہے؟ یہ سب ایک کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اصلاحات لائی جائیں تو سب میں لائی جائیں، اور سب کو ایک
اس پہ پلین پہ رکھا جائے تاکہ اور انٹریکشن ہو، اور جتنا زیادہ انٹریکشن وہ ہوگا اور ایک دوسرے کی مشکلات کا پتہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم جو ہے بہتر چلے گا۔ جہاں تک کہ مقننہ کا تعلق ہے، انہوں نے تو صحیح معنوں میں ڈیلیور نہیں کیا۔ وہ تو بس جس کو کہتے ہیں کہ ایک مراد یافتہ طبقہ ہے، انہوں نے کیا قانون بنانا ہے اور کیا قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ جہاں تک کہ عدلیہ کا تعلق ہے، وہ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کامیاب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ کامیاب ہے نہ وہ ناکام ہے۔ اس مقننہ کا حال کیا ہے؟ پاکستان یقیناً ووٹ کی مدد سے بنایا گیا، لیکن آج اگر دیکھ لیں تو پارلیمنٹ کی کوئی اتھارٹی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد جب آپ عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، ایک تاریخی جملہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں بولتا ہوں کہ دنیا میں، آج کی دنیا سے لے کے پرانی دنیا میں آپ چلے جائیں، سب سے زیادہ ناانصافیاں جو ہے وہ عدالت میں ہوئی ہیں۔ جہاں عدالتوں میں اتنی زیادتیاں کی جائیں گی، عدالتوں میں غلط فیصلے کیے جائیں گے، اس معاشرے میں امن امان، قانون کی حکمرانی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جب سے پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے، کبھی کوئی ایسی قانون سازی، کوئی سخت قوانین نہیں بنے کہ کرائم کو یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جا سکے۔ ہم نے ریسنٹلی ایک بل موو کیا ہے ٹو ڈی ویپنائز دا کنٹری، اس میں سخت قوانین کی تجویز دی ہیں ہم نے، اسمبلی میں پڑھا ہوا ہے مگر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اسے۔